السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ اچھے ہوں گے۔ ہر مقصد کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ ہر مقصد، ہر پریشانی، تمام چیزوں میں یہ کام آنے والی ہے۔ اور سرکار سیدی سندی قطب ربانی غوث سمدانی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ یعنی یہ عمل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ عمل ہر مقصد کے لیے مفید ہو، خواہ کہ وہ آپ کی گھریلو معاملات ہو، خواہ وہ آپ کے پیسے کے معاملات ہو، یا جاب رزق، کسی قسم کے بھی معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہو، یعنی تمام چیزوں کے لیے یہ چیزیں بالکل مفید ہیں اور ہر مقصد کے لیے ہیں۔ اس عمل کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی بات آپ سمجھ لیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کرنے سے پہلے۔ اگر صرف میں آپ کو عمل بتا دوں، اگر بنیادی باتیں نہ معلوم ہو تو یقیناً آپ کے لیے کچھ پریشانی لاحق آ سکتی ہے، کسی مشکل میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ عمل کرنے سے پہلے آپ اپنی باڈی کو ہمیشہ پاک و صاف یعنی پاکیزگی حالت میں رکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پابند ہو جائیں نماز کے، یعنی نماز آپ چھوڑیں نہ، بالکل پڑھیں۔ اگر کسی وقت کا نہ سفر پا رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس وقت میں آپ اپنا وقت نکالیں اور نماز پڑھیں۔ تیسری بات، جب بھی عمل کرنے کا ارادہ ہو یا آپ سوچیں یا کچھ بھی ایسا خیال آئے تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے پریشانی لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی آپ دیکھیں گے انسان ایسا بچا نہیں ہے جو اپنی داستان نہ سنائے، جو اپنی غربت کی سٹوری لوگوں کو نہ بتائے، جو اپنی حالات کو لوگوں کے سامنے بتا کر نہ افسوس جتائے۔ یعنی آج ہر 10 میں سے 9 بندہ یہ اپنی غربت کی داستان، غریبی کی داستان، پریشانی کی داستان، حالت تنگی کی داستان، یعنی تمام تر چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے کہ آج پیسے نہیں، حالات خراب ہے، ڈاؤن ہے، کمائی ہو نہیں رہی، بکری نہیں ہو رہی ہے، اور جو مال نکل رہے ہیں اس میں بھی زیادہ مارجن نہیں ہے، زیادہ پروفٹ۔ یعنی ہر انسان ایک طرف سے آپ دیکھیں تو اپنی غریبی کی داستان، غریبی کا گن گاتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی کے سامنے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر اس پر کچھ لوگ تو غم زدہ آتے ہیں اور زیادہ تر تو لوگ اس پہ مزہ لیتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی غریبی یا دکھ، اپنی پریشانی نہ بتائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لیتا ہے، اور آپ اگر اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک بہترین اجر ملے گا، کیونکہ ہر پریشانی کے بعد خوشی اور ہر خوشی کے بعد غم ہے، اتنا جان لیں۔ اور پریشانی ہماری زندگی کا کہ یہ بھی حصہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے پریشانی مجھے ہی کیوں آ رہی، یعنی مجھ پر کیوں آ رہی ہے پریشانی، اور بھی تو لوگ ہیں، نہیں، بلکہ جس بندے کے اوپر پریشانی یا کوئی بھی امتحان لیا جاتا ہے، اگر اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یقیناً اس کے لیے بہت ایک بہترین انعام ہوتا ہے۔ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بہترین چیزیں، زیادہ چیزیں مولا نوازتا ہے، یہ ہم نے محسوس کیا ہے۔ تو آپ پریشانی یا بیماری یا پر تنگی یا کسی چیز سے گھبرائیں نہ، بلکہ صبر کریں اور رب کے ساتھ پہ یقین رکھیں، اور اپنی محنت کو کنٹینیو کریں، یعنی محنت میں کمی نہ کریں۔ یہ سوچیں کہ آپ چلو یہ تو امتحان ہے تو اب چھوڑ دیتے ہیں، محنت چھوڑ دیں، نہیں، محنت کو کنٹینیو رکھیں۔ اب آئیں عمل کا جو طریقہ ہے وہ سن لیں، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر مقصد کے لیے کیسے مفید ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ عفیف الدین اپنی کتاب کشف الاسرار میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، یعنی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو ہر آرزو، ہر مقصد کے لیے مفید ہو۔ آپ نے فرمایا نماز مغرب کے بعد سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ پڑھو، پھر سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ یعنی 2 رکعت آپ نفل پڑھیں گے، جو مغرب میں 2 رکعت سنت مؤکدہ اسے جب پڑھ کے خالی ہو جائیں گے، جب 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنا ہوگا؟ وہ یہ ہے، آپ سن لیں۔ یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے، ولا الضالین آمین، پھر اس کے بعد قل واللہ شریف 11 بار پڑھیں گے کنٹینیو۔ آپ چاہیں تو قل واللہ شریف جو پڑھیں گے 11 مرتبہ، آپ چاہیں تو ہر بار بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ایک ہی بار میں ہو سکتا ہے۔ جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں اگزامپل کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا ایک بار پڑھ کے کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر 100 مرتبہ دوسری رکعت کے لیے، جب دوسری رکعت کریں گے، دوسری رکعت پڑھ کر پھر آپ کو 100 مرتبہ یعنی دعا پڑھنا ہوگی۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ عمل آپ کریں۔ پھر اس کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، 11 مرتبہ یہ پھر سلام پڑھا جائے، یعنی 11 مرتبہ پھر آپ کو درود پڑھنا ہوگا۔ کون سا درود؟ دیکھیے اگر آپ بالکل تھوڑا پڑھنے میں کمزور ہیں، یعنی پریشانی ہوتی ہے عربی وغیرہ پڑھنے میں، تو آپ یہ پڑھ لیجئے، صرف آپ کے لیے ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہ ہے، ایک صرف یہ ہے صلی اللہ تعالی وآلہ وبارک وسلم، یہ ایک درود ہے۔ ایک اس سے بھی چھوٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر نہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں نماز والی، یا پھر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد، یعنی آپ کے پاس میں اتنی ساری درود پاک کا آپشن رکھ دیا ہوں۔ اگر آپ بڑی والی پڑھنے میں پریشانی ہو تو آپ یہ پڑھ لیں، وہ پریشانی ہو تو پھر جو چھوٹی والی بتائی، یعنی ان 6 آپشن ہیں، ان 6 میں سے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہ مرضی آپ کی رہے گی۔ پھر اس کے بعد یہ سلام پڑھیں گے جو میں ابھی اسکرین پہ لگا دے رہا ہوں، یعنی آپ دیکھ لیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ یہ میں نے تھوڑی اسپیڈ میں پڑھی، ایک بار اور تھوڑا سلو پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک؟ اسکرین پہ میں لگا دیتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا عمل کا پروسیس۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مقدسہ سے رب کے بارگاہ میں دعا کریں، جو چیزیں آپ کی زندگی میں گھٹ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، جو حادثات ہو، جو معاملات ہو، ان ساری چیزوں کو رب کے بارگاہ میں رکھے، التجا کریں، آپ اپنی کیفیت بیان کریں اور صبر کریں مولا کے بارگاہ میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ اپنی ویڈیو میں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اتنا آپ جان لیں۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور عمل کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں، یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اگر صرف آپ عمل کرتے ہیں، برے کام، بری چیز آپ نہیں چھوڑتے ہیں، اگر جن کاموں میں آپ پہلے سے ملوث ہیں، یعنی آپ لگے ہوئے ہیں، ان کاموں کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب برے کاموں کو، بری چیزوں کو، وہ برے حصے جو آپ کی زندگی میں داخل ہے ان کو ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہر پریشانی کا حل موجود ہے شریعت میں، آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مذہب اسلام وہ ہے، ہمارا مذہب وہ ہے کہ جو ارے گہرے نتھو گہرے کالے پیلے اینٹا پتھر جانور، یہ خنزیر وغیرہ کو ہم لوگ یہاں پوجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا صرف ایک رب ہے، خالق کل ہے، میرا ایک رب ہے صرف اللہ تبارک و تعالی۔ ہم لوگ کیا ہے، سب آلتو فالتو چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ۔ بس آج اتنا ہی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم۔